تھا تو آپ نے فرمایا چاروں کی گردنیں اڑائی جائیں. کسی نے کہا ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں چار کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ چاروں قاتل ہیں. یہ واقعہ تھا یمن کا. فرمایا اگر اللہ کی قسم سارا یمن اس شخص کے قتل پر مشترک ہوتا میں سارے یمن کی گردنیں اڑا دیتا. اور قرآن کریم نے ناحق قتل کرنے والے کو کیا سزا دینی ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے. گنتے جائیے اس کی سزا جہنم. خالدن فیہا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. ولعنہ اور اللہ کی پھٹکار ہوگی. وعد لہ عذابا علیما اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ 5 وعیدیں اللہ نے اس ظالم قاتل کو سنائی ہیں. شرک کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گناہ قتل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عدالت میں قتل کے مقدمات پیش ہوں گے. انہیں پہلے نمٹایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اور مقدمات کی سماعت ہوگی. اللہ کے حضور میں سب سے پہلے قتل کے مقدمات کو نمٹایا جائے گا. قتل کے مقدمات کو دیکھا جائے گا. اور قرآن کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن نحیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور نہ حق قتل کیا, نہ اس نے کسی قتل نہ حق میں اپنے ہاتھ رنگین کیے, نہ زمین میں اس نے فساد پھیلایا, فساد مچایا. اس لیے کہ جو زمین میں فساد مچائیں ان کا قتل روا ہے. جو اللہ کی زمین میں فساد مچائے, جو بغاوت کریں, جو لوگوں کے سکون کو برباد کر دیں تو ان کا قتل جائز. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے اور ناحق قتل کرے وہ قاتل نہیں تھا اور قتل کیا گیا. اس نے زمین میں فساد نہیں برپا کیا اور اسے قتل کیا گیا. فرمایا اس نے ایک انسان کو نہیں فکأنما قتل الناس جميعا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی. انسان تو انسان ہے میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے بلی لی, اس کی بلی ہاتھ آئی اور اس نے اس بلی کو باندھا اپنے گھر میں اور اسے باندھے رکھا اور اسے کچھ کھلائے پلائے بھی نہیں اور اسے آزاد بھی نہیں کیا کہ وہ اپنی معاش خود تلاش کر سکے, یہاں تک کہ وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. اس عورت نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی پر ظلم کرنے کی بنا پر اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیا. جو کسی بلی کو قتل کرے, اس طرح سے قتل کرے, اس کے گلے پر چھری نہ پھیرے, اس کے گلے پر چھری نہ پھیرے, اسے بھوکا پیاسا مار دے تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا. اور جو کسی کے گلے کاٹ دے, جی مسجدوں کو بموں سے اڑا دے, مزارات کو اڑا دے, دنیا میں اور اللہ کی زمین پر بربریت اور بے وحشت کو برپا کر دے, بتائیے وہ اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہوگا وہ شخص. ایسے لوگ مسلمانوں کے دوست نہیں دشمن ہیں, آستین کے سانپ. اور جو انسانوں پر مہربان ہو اللہ اس پر کتنا مہربان ہوتا ہے.
انسان تو انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو بدکاری کرتی تھی، شہر والوں نے اس کی سزا میں اسے شہر سے باہر نکال دیا، اسے جلا وطن کر دیا۔ وہ عورت اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس شہر سے باہر نئے ٹھکانے کی تلاش میں نکلی۔ اس کے راستے میں ایک کنواں آیا اور وہاں ایک کتا بیٹھا نظر آیا، اور وہ کتا جو تھا وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ تو اسے خیال آیا کہ یہ پیاسا ہے، اسے پیاس لگی، اس کی پیاس بجھانی چاہیے۔ اس عورت نے ڈول رسی تلاش کیا، لیکن قریب میں کوئی ڈول رسی نہیں ملا۔ تو پھر اس عورت نے کیا کیا، اپنے پاؤں کا موزہ نکالا، موزے جو تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے کے پلو کو اس سے باندھا، کنویں میں لٹکایا، اور موزہ جب بھر گیا تو اس نے کتے کے سامنے پانی ڈالا اور اس نے اس پانی کو پیا، اس کی جان بچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتے کی جان بچانے کی بنا پر اللہ نے اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ جو کتے کی جان بچائے تو اللہ اس پر ایسی مہربانی فرماتا ہے، جو انسانیت کی جان بچائے اللہ رب العالمین اس کے حق میں کتنا مہربان ہوگا۔ قتل، جرائم، اگر عام آدمی ملوث ہو تو اس پر بھی اسلامی قانون کے مطابق نظام عدل، نظام قصاص، نظام اسلام، نظام حدود نافذ کیا جائے گا۔ اور اگرچہ وہ اس کا تعلق رعایا سے ہو، سربراہ ریاست سے ہو، اگر بادشاہ اسلام اور حاکم وقت ہے تو اسے چاہیے کہ قصاص اور جرائم کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے خود اپنی ذات کو پیش فرمایا۔ بنو خصم کی ایک عورت جس کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا، چوری ہو گئی اس سے، اور اس کی چوری پکڑی گئی، چوری ثابت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا لڑکی کا ہاتھ کٹا تو ہماری ناک کٹ گئی، ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، حضور کی بارگاہ میں کسی سفارشی کو بھیجا جائے۔ لوگوں نے کہا اسامہ بن زید سے بہتر کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو منایا گیا، حضور کی بارگاہ میں اس قبیلے کی اس عورت کی سفارش لے کر آئے۔ حدیث شریف میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس قدر تھا کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے مساوات محمدی، یہ ہے قانون محمدی، یہ ہے قرآن کا قانون، اور یہ ہے اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا، حضور کا لایا ہوا قانون۔ قاتل تو بڑی چیز ہے، کسی کی مار پیٹ تو بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو آپ نے واقعہ سنا کہ ایک صاحب صف جہاد میں کھڑے ہیں اور سرکار نے تیر سے یا نیزے سے صف ٹھیک کرنا چاہیں، اس کے سینے پر لگ گیا۔ لیکن اس سے ایک الگ واقعہ صحابی فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آیا